بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ عصمت یا معصوم کا مطلب ہوتا ہے بچاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر عطا کیا گیا ایسا فضل ہے کہ جس کی مدد سے وہ تمام برائیوں اور گناہوں سے اپنے اختیار سے دور رہ سکتے ہیں۔ کچھ مکاتب فکر کا یہ نظریہ ہے کہ انبیاء الہی صرف عبادت کے معاملے میں گناہ سے معصوم ہیں، مثلاً خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، جبکہ کچھ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء اپنی بلوغت کی عمر سے جب تک زندہ رہے تب تک معصوم رہے، جبکہ کچھ کا کہنا یہ ہے کہ جس وقت خدا کی طرف سے ان پر وحی نازل ہو رہی ہوتی ہے وہ صرف اس دوران معصوم ہوتے ہیں، جبکہ مکتب اہل تشیع کا نظریہ یہ ہے کہ انبیاء پیدائش سے لے کر انتقال تک معصوم ہوتے ہیں۔ اب ہم یہ کیسے ثابت کریں کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں؟ پہلے ہم اسے عقلی دلائل سے ثابت کریں گے۔ انبیاء کا سب سے اہم مقصد انسان کو سچائی کی طرف لے کر جانا ہے۔ اگر انبیاء الہی خود الہی پیغام پر عمل نہ کریں تو لوگ ان کے پیغام پر کبھی بھی یقین نہیں کریں گے۔ آخر ہمارا اس سے کیا مطلب ہے؟ مثلاً گمان کریں کہ نعوذ باللہ کوئی نبی اپنی زندگی کے کسی حصے میں چوری کرتا ہوا پایا جائے اور وحی کے نازل ہونے کے بعد یہ کہتا ہے کہ چوری نہ کرو، تو لوگ اس کی بات کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے اور یہ عمل ان کے پورے پیغام پر پانی پھیر دے گا اور کوئی ان کے پیغام پر کبھی بھی یقین نہیں کرے گا۔ اس سادہ ثبوت اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور طاقت کے ساتھ ساتھ پیغام خالص ہونا ضروری ہے۔ دوسرا، ہم اسے روایات سے ثابت کریں گے۔ قرآن کریم میں سورہ صاد کی آیت نمبر 82 اور 83 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ شیطان کہنے لگا، پھر تو تیری عزت کی قسم میں ان سب کو یقیناً بہکاؤں گا بجز تیرے ان بندوں کے جو چیدہ اور پسندیدہ ہیں۔ مخلص اور مخلص میں فرق ہے۔ مخلص کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیک اور نیکی کی گہرائی پر تو ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ مکمل طور پر گناہوں سے محفوظ نہیں ہیں اور عصمت کے مقام پر نہیں پہنچے، جبکہ مخلص کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے اپنے لیے پاک و طاہر کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی مخلص بنتا ہے تو شیطان کا وسوسہ اثر نہیں کرتا اور نہ ہی آپ کے اس ڈھال کو کہ جو آپ کو بچائے ہوئے ہے توڑ سکتا ہے۔ اسے عصمت یا معصومیت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر ہمیں حکم دیا ہے کہ بغیر کسی شرط کے انبیاء کی پیروی کی جائے۔ قرآن کریم میں سورہ نساء کی آیت 64 میں ارشاد رب العزت ہے، ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرمانبرداری کی جائے۔ اس آیت سے عصمت ثابت ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ رب العزت ہمیں اس کی پیروی کرنے کا بالکل نہیں کہے گا جو غلطیاں کرے۔ ایک اور ثبوت سورہ بقرہ آیت نمبر 124 میں ارشاد رب العزت ہے، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے، اور میری اولاد کو؟ فرمایا، میرا وعدہ ظالموں سے نہیں۔ اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت انہی کو چنتا ہے جو معصوم ہوتے ہیں اور اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کی نمائندگی کریں اور بنی نوع انسان کو سیدھی راہ دکھائیں۔